شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كذلك وأورثناها قوما آخرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خلافت راشدہ کے 30 سال اس موضوع پر ہمارے 4 سال گزر چکے ہیں۔ آج خلافت راشدہ کا 5واں سال مجھے بیان کرنا ہے اور ہجرت نبوی کے لحاظ سے 15واں سال ذکر کرنا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر کی خلافت کے سب سے اہم ابتدائی کاموں میں ایران کی فتح اور ایران کے لیے لشکر کشی کرنا ہے۔ اس معاملے میں ایک بنیادی بات ہے جو سمجھ لینی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے خود مسلمان بھی غلط فہمی کا شکار ہیں اور غیر مسلم بھی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کرتا ہے تو خود ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ جیسا کہ اب آپ مسلسل جنگوں کا ذکر سنتے آ رہے ہیں کہ ایران فتح ہوا، اب آج سنیں گے مدائن فتح ہوا۔ پہلے بتایا تھا کہ روم کا سب سے پہلا معرکہ ہوا یرموک، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس میں فتح دی۔ تو خلافت ابی بکر سے لے کر خلافت علی تک رضی اللہ عنہم، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کے فتوحات اس شان کے ہیں کہ خواہ وہ غیر مسلم مؤرخ ہو یا مسلم مؤرخ ہو، اس کو ذکر کیے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وہم اور ایک ایسا سچویشن ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام قائم ہونے کے بعد سے لے کر جتنے زیادہ ترقی کے منازل طے کیا وہ سب کے سب تلوار ہی سے طے کیا، اور ایک عام سا نعرہ بن چکا ہے کہ اسلام تلوار سے پہلا۔ اور اس حیثیت سے جب تاریخی واقعات ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیز اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے ذہنیت کے بھائی صحیح یہ بات تو تلوار ہی سے تو پھیلا تھا، اگر عرب فتح ہونے کے بعد بیٹھ جاتے تو پھر پھیلتا کیسے؟ تو یہ جو نقطۂ نظر ہے یہ دراصل ہمیں کیا ہے، ایک تو غیروں کی دی ہوئی سوچ ہے، اس کے مطابق جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سوچ بھی وہی بنتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ خود ہمیں اس زمانے کا سسٹم نہیں معلوم تھا، کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ اب 1400 سال پہلے کے واقعات کو سمجھنا ہے تو کم از کم ہمیں کیا ہے 500 سال 600 سال پہلے کے انسانی تمدن کے حالات کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کیسے زندگی گزارتے تھے۔ آج کا جو دور ہے، آج سے 100 سال پہلے کے دور کو سمجھنا ہے تو آپ کو جب تک ان کی کتابوں کا اور ان کے لینگویج کا پتہ نہیں ہوگا 100 سال پہلے کی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی، 100 سال پہلے کی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی، خواہ آپ کتنے ہی اچھے اس معاملے میں ماہر کیوں نہ ہو۔ مثلا سمجھیے کہ کسی کی انگلش بہت اچھی ہے، بہترین بات کرتا ہے،
لیکن شیکسپیئر کی انگلش کو اگر وہ پڑھنا ہے تو جب تک اس کو اس کے کتابیں پڑھ کے ماہر نہیں ہوتا وہ شیکسپیئر کی انگلش کو سمجھ نہیں سکتا. حالانکہ وہ بھی انگلش ہے، یہ بھی انگلش ہی ہے، لیکن وہ 200 سال پہلے کی انگلش ہے. ایسے ہی بات اردو کی بھی ہے. آج کی اردو جو ہم بات کرتے ہیں یہ اگر کتابی اردو میں جائیں تو آپ کو ملے گا نہیں، اور کتابی اردو جو ہم بات کرتے ہیں آج کے 150 سال پہلے کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ایک لفظ سمجھ نہیں آئے گا. یہ صرف لینگویج کے حساب سے، بلکہ لینگویج کے پیچھے ہمیشہ ایک تہذیب ہوتی ہے. تو تہذیبوں کو سمجھنا اس وقت تک قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے ذہنوں کو وہ بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ 150 سال پہلے کا ماحول دیکھیں کہ انسان کس کلچر پہ زندگی گزارتے تھے، کس حیثیت سے زندگی گزارتے تھے، اور اسلام نے اس کی کیا ریمیڈی مقرر کی ہے کہ ہم آج کے دور کی حیثیت سے جتنے مظالم ہوں ان مظالم کو تو ہم کہتے ہیں کہ تمدن ہے. یہ عجیب بات ہے نا جی. ایک تمدنی ملک ایک امریکہ ہے، اس سے پہلے سپر پاور رشیا بھی تھا. ابھی ایک سپر پاور کے چوکا چند جو کچھ بھی وہ کچھ ترقیاتی کر رہا ہے، اس کو ہم کیا ہیں بہت ہی بہترین بلکہ کیا رش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. لیکن اس متمدن امریکہ کے پیچھے جو دکھتا ہے اس نے جتنے لوگوں کو مار گرایا ہوگا اگر ہم کیلکولیشن کریں گے تو پوری خلافت راشدہ میں جتنے جنگیں ہوئی اس کا 1% حصہ نہیں، 1% حصہ نہیں. عراق پہ خالی بام گرایا تھا، کتنے کروڑوں لاکھوں جان گنوائے، اس کی کوئی کیا مردم شماری بھی نہیں کر سکتے. اچھا، اس سے پہلے ایک انقلاب ہوا لینن کا انقلاب، سرخ انقلاب جسے کہتے ہیں روس کے اندر، کمیونزم کا. ابھی اس میں کتنے مارے گئے؟ اتنے مارے گئے کہ آج تک اس کا واویلا کیا جاتا ہے جو کہ کروڑوں کی تعداد. اس سے بھی اگر مقابلہ کیا جائے کہ خلافت راشدہ میں کل 2 طرفہ مرنے والے کتنے ہیں تو 1% مقابلہ نہیں ہوگا. اچھا، اس سے پہلے ایک مشہور انقلاب ہے ہٹلر کا انقلاب، جو عیسائیوں کے پاس مذہبی اعتبار سے وہ پروان چڑھا، 50 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس کے انقلاب میں لوگ کتنے مارے گئے؟ صرف ایک دن میں وہ دراصل 3 لاکھ یہودیوں کو مسالہ بنا دیا. مارا نہیں، وہ ان کی میتوں کو تک کیا ہے درختوں کی کھاد بنا کے کیمیکلز ڈال کے وہ درختوں کے کھیت کے لیے چھوڑ دیا. یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے جو آج کا ہٹلر ہے. اور اب کی جو کچھ بھی کیا ہے متمدن امریکہ ہے، آج کے جو کچھ بھی سلطنتیں ہیں، یہ خود بھی ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو انقلابی طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی بھی تعداد کاؤنٹنگ کر لی جائے تو خلافت راشدہ میں جو کچھ ہوا اس کا 1% نہیں بن سکتا. اب چھوٹا سا انقلاب اٹھا لیجئے لیبیا کا، قذافی کا، ایک سلطنت چینج ہوئی، اس میں کتنے انقلابی تھے جو کروڑوں مارے گئے. اگر اس کا بھی آپ خلافت راشدہ سے کاؤنٹنگ کریں گے تو آپ کو 1% نہیں بن سکتا. مصر کا ابھی انقلاب ہوا، فوجی آیا، پھر اس کے بعد کیا ہے مرسی آئے، پھر اس کے بعد فوج میں گئی. ان کے انقلاب میں اٹھا دیجئے صرف رابعہ میدان میں جو کچھ بھی اس نے بامباری کی اور گولیاں چلائی، ان کی تعداد میں خلفائے راشدین کے 2 طرفہ مرنے والوں کی تعداد کا حساب لگایا جائے تو 1% نہیں بن سکتا. اب انسانی ذہن اس حیثیت، ہم کو صرف یہ سنایا جاتا ہے کہ انہوں نے یوں کیا. ارے تمہارا 74 سے 74 انقلاب جو ریولیوشن ہوا اس میں تم ہزاروں نہیں کروڑوں انسان کو مارے، جبکہ یہ ریولیوشن جو ہوا اتنا پاک تھا، اتنا مصفہ تھا، اتنا مستحکم تھا، جو کہ پوری دنیا کو بدل کے رکھا. پھر بھی اس انقلاب میں ہم گنتی کے لوگ جن میں گنے جا سکتے ہیں انگلیوں سے، اتنے ہی لوگ مارے گئے. تو یہ امن والا انقلاب ہوا یا تم جو کر رہے وہ امن والا انقلاب ہوا؟ دہشت گردی کون سی ہوئی خود طے کرو. انقلاب کے معنی میں کچھ نہ کچھ جانے جائیں گی، اس کے علاوہ کبھی انقلاب ہوا ہی نہیں، کبھی ریولیوشن ہوا ہی نہیں. ریولیوشن کا مطلب ہے جان کھپانا، جان دینا، ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان نکلنا، یہ ریولیوشن ہے. اسلامک ریولیوشن قائم ہونے میں جتنا کم خون بہا
اللہ کی قسم دوبارہ سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی ریولیوشن کے قائم ہونے میں اتنا کم خون نہیں بہا۔ پھر کائی کی دہشت گردی، پھر کائی کے تلوار سے پھیلا؟ جب تو تم کہو کہ کمیونزم بھی تلوار سے پھیلا، وہ کوئی نہیں بولتا۔ لینن کی حکومت بھی تلوار سے پھیلی، وہ کوئی نہیں بولتا۔ امریکہ کی اپنی ساکھ بھی تلوار سے پھیلی، وہ کوئی نہیں بولتا۔ اسلام تو تلوار سے پھیلا، تمہاری تو بمباروں اور ٹینکوں سے پھیلا، یہ کوئی بولتا ہے دنیا؟ کوئی بولتا ہے دنیا میں؟ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو آج ساکھ بنی ہوئی ہے امریکہ کی پوری دنیا پہ، یہ دراصل معصوموں کے سینوں پہ ٹینک رکھ کے بنائی گئی ساکھ ہے؟ بولتا ہے کوئی نیوز چینل میں؟ یہ کیوں نہیں بولتے تم؟ یہ کیوں بولتے نہیں؟ اس پر کیوں نہیں فکر جاتی؟ اس پر کیوں نہیں توجہ جاتی؟ تو پہلی چیز سمجھ لیجئے، انقلاب میں کچھ جانے جائیں گے ہی، لیکن جو امن پسند انقلاب اسلامی ریولوشن کا ہوا، پچھلے صدی میں نہیں بلکہ قیامت تک کوئی برپا نہیں کر سکتا اتنا امن پسند انقلاب جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے برپا کیا۔ تو ضرورت تو پڑے گی ہی اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، لیکن سب سے امن پسند جو ہوا وہ ان کی خلافتوں میں ہوا، نمبر ایک۔ نمبر دو، نہ وہاں پر جاہ، نہ وہاں پر منصب، نہ وہاں پر عہدیداری، نہ وہاں پر سیٹ کا مسئلہ تھا، نہ ہماری امیریت کو پھیلانے کا، نہ بادشاہت کو پھیلانے کا، کوئی چیز مقصود نہیں تھی، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، کوئی چیز مطلوب نہیں تھی۔ مطلوب تھا اللہ کے دین کو پہنچانے کا۔ پہنچانے میں کون تلوار نکالا، اس کے خلاف تلوار نکالی گئی، ورنہ تلوار سے کبھی نہیں پھیلا بلکہ صلح، آتشی، شانتی سے پھیلا۔ ہر ایک جو جرنیل بھی جاتا تھا وہ دو طرح کے کیا ہے ان کے سامنے اصول رکھتا تھا، یہ کہ یہ تم مسلمان ہو جاؤ، آج کے دن کی تاریخ میں تم اور ہم برابر ہو جائیں گے، وہی حقوق تمہارے ہوں گے جو ہمارے ہیں۔ اگر نہیں مانتے ہو، مذہب میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، ہم جبرن تمہیں تلوار بتا کے مسلمان نہیں بنائیں گے، تمہیں ایکسکیوز ہے، چاہو تو جس کی چاہے عبادت کرو، ہم خود تمہارے گرجاؤں کی حفاظت کر کے دیں گے، تمہارے چرچوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی، ہم جو ذمہ داری نبھائیں گے تمہاری حفاظت کرتے ہوئے، اس کے لیے تم ٹیکس دو، بس ہم چلے جاتے ہیں ابھی چھوڑ کے۔ بس یہ دونوں کنڈیشن جو نہیں مانتا تھا، اسلام کو پھیلانے کی راہ میں جو رکاوٹ بنتا تھا، ان سے تلوار اٹھائی گئی، ورنہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی قبول کر لیتا تو ایسی حکومت امن پسند چلائی گئی کہ وہ لوگ اپنے اپنے جو سالوں سے اپنے حکام کو مانتے تھے، ان کے مقابلے میں مسلم حکام کو ماننے لگے کہ یہ لوگ واپس آ کے حکومت کریں تو اچھا ہے۔ یہ واقعات تاریخ میں آ چکے ہیں۔ تو کوئی تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا، اسلام دعوت کے ذریعے پھیلا۔ اس دعوت اللہ میں جس نے تلوار اٹھائی ان کی مدافعت کی گئی، ورنہ تو تلوار کی بات ہی نہیں ہوتی تھی، بات ہوتی تھی سمجھانے کی، تفہیم کی، مصالحت کی، کہ لوگوں دیکھو یہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے اور اس کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے کہ ہم پھیلائیں، اگر تم اس کو مان لو ابھی ہم واپس چلے جاتے ہیں، نہیں مانتے ہو تو الٹا ہم حفاظت کرنا پڑے گا تمہاری، تو ہم جو حفاظت کریں گے اس کے عوض تم ٹیکس دینا پڑے گا، بس اس کے عوض ہم خالی نہیں مانگتے ہیں، جرمانہ ٹیکس خالی نہیں، بلکہ تھا کیا کہ ہم حفاظت کریں گے، اس کے عوض تمہیں ٹیکس دینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں مانتے ہو تو تب تلوار ہے۔ یہ چیز ایک غیر مسلم کو بھی اگر آپ بٹھا کے سمجھائیں گے تو اس سے عدل والا، اس سے منصفانہ کوئی اور چیز، کوئی اور اصول نہیں کہہ سکتا، اگر وہ واقعتاً قلب سلیم رکھتا ہو، اچھی ذہنیت رکھتا ہو، تعصب نہ ہو اس کے اندر۔ اسی حیثیت سے کام ہوا۔ اب سنیے، میں نے بتایا تھا کہ سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر نے ایرانیوں کے مقابلے کے لیے بھیجا، تو قادسیہ نام کی ایک جگہ تھی جہاں پر پڑاؤ کیا۔
13,000 کا لشکر بس، مقابل میں 80 تھا یا 1,80,000، دونوں روایتیں آئی ہیں، تقریباً 2 لاکھ کے قریب رستم کی فوج۔ یہاں پر بھی معاملہ دیکھو، نہ تلوار اٹھائی گئی نہ ڈرایا دھمکایا گیا، بلکہ صلح کے لیے سب سے پہلے سفارت بھیجی گئی کہ دیکھو ہمارا ایک منصوبہ ہے، ایک منشور ہے، یہ ایک لا ہے، ایک قانون ہے، اس کو قبول کر لیتے ہو تو ہم ابھی واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب رستم نے نہیں مانا، 2-3 سفارتیں لا کے اس نے کہہ دیا کہ یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی، تب کہیں جا کے کیا ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فتح دی، اور ایسی فتح دی کہ یہ بھاگتے بھاگتے پکڑا گیا۔ ہلال ابن علقمہ یہ ایک صحابی ہیں جو اس پر تلوار مارے، اور آخر کار یہ یہاں سے ختم ہوا۔ اور اس سلسلے میں سب سے بڑی فتح مانی جانے لگی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اس سب کو جو بھی مال غنیمت اور فتح کی خوشخبری تھی، ان سب کو ملا کے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عمر کو یہ خبر پہنچاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فتح دے دی ہے۔ حضرت عمر واپس ہمیشہ روز کا معمول تھا کہ مدینے کے ایک حد تک دور جہاں سے کیا ہے آپ کو مفشل شروع ہوتا ہے، تو اس حیثیت سے سٹی کو چھوڑ کے مفشل تک پہنچتے اور انتظار کرتے کہ سعد ابن ابی وقاص سے کوئی پیغام لانے والا آیا ہے۔ 2 پہر تک انتظار کرتے اور 2 پہر کے قریب واپس لوٹتے جب کوئی قاصد نہیں آتا۔ تو ایسے ہی جب ایک مرتبہ لوٹ رہے تھے تو انہیں ایک قاصد آتا ہوا نظر آیا، تو وہ بھی بھاگ کے دوڑ کے اس کے پاس پہنچے۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ ایران سے۔ اچھا کون، سعد نے بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں سعد نے بھیجا ہے۔ کیا خوشخبری لائے ہو؟ کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے فتح دے دی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ گھوڑا دوڑا رہا تھا خلافت کے جگہ کی طرف، حضرت عمر کی خلافت جہاں تھی ان کے گھر کی طرف، وہاں کے لیے دوڑا رہا تھا، اور یہاں عمر ساتھ میں گھوڑے کے دوڑ کے حساب سے یہ بھی اپنے آپ کو دوڑا رہے تھے، اور اس کو معلوم نہیں تھا یہ خلیفۃ المسلمین ہی جو پوچھ رہے ہیں، اس کو معلوم نہیں تھا، وہ سمجھا کوئی عام سا بندہ ہے جو راہ میں مجھے مل گیا ہے۔ اب وہ ایک سوال کرتے جا رہے تھے، وہ گھوڑے پر سے ہی جواب دے رہا تھا، یہاں تک کہ مدینے میں انٹری ہوئی۔ جب مدینے میں انٹری ہوئی تو ہر ایک نے السلام علیک یا امیر المؤمنین، ہر ایک نے السلام علیک، تب اسے ٹھٹکا یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے ساتھ جو شخص چل کے آ رہا ہے اس کو سب امیر المؤمنین کیوں کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو تب بتایا میں ہی عمر ہوں جس کی تلاش کرتے ہوئے تم آئے ہو۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا کہ گستاخی معاف ہے، مجھے پتہ نہیں تھا یہ تھے حکمران۔ یہاں کیا ہے، ایریے کا کچھ نہیں بنتا لیکن پہلے پوسٹر لگاتا میں کون ہوں۔ یہاں چائے خانے میں بیٹھ کے بناتا ایک، اس کے پوز اس کے بعد 10 قسم کے ہوتے، اب اس کے لیے خرچہ کرتا کہ اس کی وہاں پوسٹ لگائی جائے، اور تصویر اتنی عام کرتا کہ وہ کیا ہے، اگر صحیح حالت میں دیکھا جائے تو وہ تصویر میں رہنے والا بھی وہ بھی آپ دیکھتے رہ جائیں گے، وہی تو ہے۔ پوری میک اپ میں ہوتی تصویر، اندر جا کے کالے کو گورا، گورے کو کالا کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، کیا نور بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ میک اپ کا نور دکھتا، جا کے دیکھیں گے تو بدنور ہوتا ہو۔ تو یہ تھے، ایسے ہیں آج کے حکمراں۔ وہاں تو کیا ہے، پبلک سٹی کا سوال ہی نہیں تھا، پہلے تو تھی نہیں کوئی چیز ایسی، تصویر تو ہے تھی اور کوئی چیز تھی نہیں، اور ویسے بھی خود بھی اپنے اخلاقی لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، تمدن کے لحاظ سے کوئی امتیازی الگ چیز نہیں ہوتی تھی کہ پہچان لیا جائے، عام سے لوگوں میں ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر کو اس نے نہیں پہچانا، حتیٰ کہ مدینے میں داخل ہونے کے بعد لوگوں نے سلام کہا تو اس وقت پہچانا اور کہا کہ آپ نے جو کچھ بھی پوچھا میں دوڑتے دوڑتے جواب دیا، اور مقصود یہ تھا کہ سب سے پہلے مجھے کیا ہے، حضرت عمر تک بات کو پہنچا دے، کیونکہ سعد ابن ابی وقاص نے کہا تھا کہ وہ اسی خبر کے منتظر ہوں گے، تو تم پہلے پہنچاؤ۔ تو مجھے معلوم نہیں تھا، گستاخی معاف، اب اگر آپ یا تو اوپر بیٹھ جائیں یا تو میں اتر جاتا ہوں، دونوں مل کے چلتے ہوئے جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کوئی ضرورت نہیں تکلف کرنے کی، تم اپنے گھوڑے پہ سوار رہو، میں
میں اب بھی امیر المومنین ہوں، گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی امیر المومنین ہی رہوں گا، اس چیز میں کوئی فرق نہیں ہے تکلف کرنے کی۔ تم ایسے ہی باتیں سناتے آؤ مسجد نبوی تک جیسے تم اب باتیں سنا رہے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر حکم نہ ہوتا ایسا تو میں کبھی نہ کرتا، دل اندر سے مچل رہا تھا کہ میں اتر جاؤں، لیکن اب خلیفے کا حکم تھا کہ تم بیٹھے رہو میں چلوں گا، تو اب مجبوراً وہ ایسے بیٹھ کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پہنچے تو حضرت عمر نے کہا کہ الصلاۃ جامعۃ، یہ عام اصول ہوا کرتا تھا۔ ہماری اصل میں مسجدیں ہی ہمارے مرکز ہوا کرتے تھے۔ آج مسجدیں کیا بن گئی ہیں؟ 5 وقتہ نماز کے لیے، گنجی کے کھٹروں کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ لاک ہوتی مسجد۔ مسجد لاک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسجد وہ تھی جو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد ہی میں عبادت کرتے تھے، مسجد ہی اسکول تھی، مسجد ہی وکالت تھی، مسجد ہی ججمنٹ تھی، پورے ججمنٹ کے جو فیصلے تھے وہ مسجد میں ہوتے تھے۔ تو دربار بھی وہیں تھا، نبوت بھی وہیں تھی، خلافت بھی وہیں تھی، اسی مسجد سے ہر کوئی کام ہوتا تھا، حتیٰ کہ عام اعلانات تک اسی سے ہوتے تھے، عام اعلانات تک۔ اب کس کے لیے رکھ گئے ہیں؟ صرف چاند دیکھ کر اعلان کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے، امیر محل میں اب بھی کیا ہے ڈمامہ مارتے ہیں، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کو چاند دکھ گیا، یا عید کے لیے کیا ہے کچھ اعلانات ہوتے ہیں بس، نہیں تو جنازہ کسی کا آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے بس۔ یہ چیزیں رہ گئی ہیں مسجد کے رسوم کے لیے، کوئی اور اعلان نہیں۔ پہلے مسجد کیا ہوتی تھی، ہر اعلان یہیں سے ہوتا تھا۔ مثلا بارش زور کی پڑ رہی ہے اور بندے نہیں آ سکتے ہیں، موسلا دھار بارش ہے، ظہر کی اذان ہے، تو اذان میں کہہ دیا جاتا صلو فی رحالکم، لوگوں گھروں میں نماز پڑھ لو، وہاں سے ہی مسئلہ ختم۔ یہ مسجد میں اعلان ہوتا تھا، مسجد اس کے لیے تھی۔ کوئی اہم موقع پیش آ گیا، فوری طور پر اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعۃ، جمع کرنے والی نماز، یعنی آ جاؤ، کوئی اہم بات ہے جو کہنا ہے، سیدھے پہنچو، 5 منٹ میں پہنچو، کوئی بھی ہو۔ ایک الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ جتنے افراد ہوتے تھے پہنچ جاتے تھے، جتنے افراد ہوتے تھے سب کے سب، کوئی خاص کیا ہے لیٹر، کوئی خاص پوسٹر، کوئی ہینڈ بلز، کچھ نہیں، صرف ایک لفظ سے سمجھ جاتے تھے کہ اہم موقع ہے، ہمیں اپنے خلیفے کی بات ماننا ہے، اس کے لیے جمع ہونا ہے بس۔ یہ جہاد کے لیے بھی یہی حکم تھا، علل اعلان کی یہی حکم تھا، کوئی خاص نصیحت کرنی تھی یہی حکم تھا، مال غنیمت ڈھیروں آتا، صرف ایک اعلان ہوتا الصلاۃ جامعۃ، لوگ آ جاتے اور خلیفہ بیٹھ جاتا فرش پہ، ان کے لیے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور آیا ہوا سونا، آیا ہوا چاندی، آیا ہوا زر و جواہرات اٹھا اٹھا کے تقسیم کرنا شروع کر دیتا اور دامن جھٹک کے اٹھ جاتا، کچھ نہیں ہوتا، بس آدھے گھنٹے میں مسئلہ ختم، آؤ لے کے چلے گئے۔ یہ مسجد ہی اصل مرکز تھی۔ افسوس کہ آج مراکز الگ بننا پڑتا ہے، کیوں؟ مسجدوں میں اقام کی جگہ نہیں، ہمیں مسجدوں میں اقام کی جگہ نہیں، مسجدیں کیا بن گئی؟ صرف نماز کے لیے رہ گئی ہیں، بلکہ یہ ہمارا پورے لحاظ سے مرکز ہے، جہاں سے ہمیں جو ہدایت ملتی اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر ہوتا یہی سسٹم تو آج ہمارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی۔ بڑے بڑے دنگے فسادات ہوتے ہیں، کیوں؟ مسلمانوں کو صحیح طور پر اس وقت گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی مسجد سے اعلان نہیں ہوتا کہ کہاں جائے بندہ، فلاں ایریے میں فساد ہے مت جاؤ، رکو، کون بندہ بولے؟ کوئی اہم کام آئے، گورنمنٹ کی طرف سے یوں بات آئی ہے فلاں فلاں چیزیں تم کرو فوری طور پر، ورنہ تو کیا ہے تم اس میں شمار نہیں ہوگے، ووٹر آئی ڈی بنانا ہے فلاں، یہ سب کام تو مسجد میں ہونی ہے، سینسر اٹھانا ہے۔ کتنے ہیں لوگ، کتنے جاب پہ ہیں، کتنے بیوائیں ہیں، کتنے غریب بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ہر مسجد کے محلے کے ان کے دفتر میں اگر یہ چیز ریکارڈ ہو تو مسلمانوں کے 90% مسائل ختم۔ کرتا کون ہے؟ کرتا کون ہے؟ ہر مسجد کا متولی کتنا مسجد کا پیسہ اور دبائے اس فکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے فنڈز ہیں ہمارے پاس، چھوٹے موٹے نہیں ہیں۔ میں نے قریب سے دیکھا ان بڑوں کو جو کہ بڑی بڑی کیا ہے مستندیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں،
جو کہ بڑے بڑے مساجد کے کیا ہیں؟ متولی ہیں، نام کے متولی. کوئی درد دل نہیں، کوئی انسانیت تک نہیں. کوئی بھیک مانگتا ہوا آتا ہے تو اس کو نہیں دیتے، کوئی سوٹ بوٹ میں آ کے مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں. یہ لوگ ہیں اصل فسادی جن کو نکالنا ہے. بڑی بڑی انجمنیں آج بھی موجود ہیں، کروڑوں کی مالیت کا پیسہ آج بھی وہاں پڑا ہوا ہے، صحیح تقسیم نہیں ہوتا، غریبوں میں صحیح نہیں بانٹا جاتا، سب انفلوئنس سے چلتا ہے، سب لیٹر سے چلتا ہے، اس کو دو اس کو دو. کوئی اکیلا جاتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا، کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے. کوئی تنظیم نہیں ہمارے پاس، کوئی شکل نہیں. حتیٰ کہ ایک ٹرپلیکین میں کتنے مسلمان ہیں کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں. کل ہنگامہ ہوا، فساد ہوا، اور ایک کی ایک کھیپ مار دی گئی مسلمانوں کی، تو ہمارے پاس ایویڈنس کی کوئی بات نہیں کہ اتنے مسلمان تھے اب اتنے مسلمان گم ہیں. یہ بتانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سینسر نہیں ہے. دیکھو کس کیفیت میں ہم زندگی گزارتے، کس حیثیت سے ہم کم ہیں. ہمارے پاس ایک جہتی کی ایک ایسی نشانی ہے جو کسی اور قوم میں نہیں ہے. ہندو قوم اگر چاہے کہ مندر میں لوگوں کو جمع کرے، 1000 شوبیدہ بازیوں کے باوجود اتنا جمع نہیں کر سکتی جتنا ایک بغیر اعلان کے جمعہ میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس وہ چیز پہلے سے موجود ہے، اللہ نے خود دیا ہے لیکن یوز نہیں کرتے. یہ مسجد سے اگر یہ چیزیں ہوتی، ہر متولی اپنے اپنے ایریے کا یہ سینسار اٹھاتا اور اس حیثیت سے کام کرتا، بتاتا لوگوں کو کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، مسجد سے انہیں ہدایات دیے جاتے، تو آج مسلم امت اس حیثیت سے تڑپتی نہیں جیسے آج تڑپ رہی ہے. ہمارے پاس مال کی کمی نہیں ہے مسلمانوں. ایسے ایسے مساجد ہیں جن کے پاس فنڈز کیا ہے، مدتوں چلا سکتے ہیں، اتنا فنڈ پڑا ہوا ہے. نہ یہ دیتے ہیں نہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یا تو دبا کے بیٹھے ہیں یا تو خود کے محلات بنتے ہیں. کتنے بڑی بڑی انجمنیں جا کے دیکھیے، کروڑوں کی مالیت پڑی ہوئی ہے جو وہ غریبوں کا نام رکھ کے پیسہ کماتے ہیں، لوگوں کا کفن چرا کے بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اصل غدار ہیں ہمارے مسلم امت کے. بڑوں سے میں نے پہلے بھی اپیل کی، اب بھی اپیل کرتا ہوں، میں نے خود ملا ہے بہت سے بڑوں سے. اتنا پیسہ ہے کیوں نہیں کام کرتے تم سوشل سروس کے؟ کچھ نہیں، بتانے کے لیے. گورنمنٹ سے خود گورنمنٹ دیتی ہے ہمارے لیے کئی لاکھ، وہ سب دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں کے غنڈے ہیں، اصل میں غنڈے ہیں، شکل کے کچھ اور ہیں، جو سب پیسہ مائنورٹی کمیونٹی کے لیے الگ الگ پیسہ آتا ہے وہ بھی دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، غریبوں کو دیتے نہیں. ہم مسلم امت کے اندر میر جعفر میر صادق جیسے غدار پیدا ہو جائیں تو ٹیپو سلطان جیسی شخصیت بھی شہید ہو جاتے. یہی تو ہوا تھا. انگریز کے دانت کھٹے کر دیے تھے، ناکو چنے چبوا دیے تھے ٹیپو سلطان. کوئی انہیں نہیں مار سکتا تھا. خود انگریز جان چکا تھا کہ ٹیپو سلطان تک ہم تلوار سے نہیں پہنچ سکتے. وہ جہاں بہادر بھی ہے وہاں سائنسدان بھی ہے، وہاں علم والا بھی ہے، وہاں صلاۃ کا پابند بھی ہے، وہاں تہجد گزار بھی ہے. اسے کیسے مار سکتے ہیں ہم؟ لیکن انہی کے محل کے اندر جب میر صادق میر جعفر غدار پیدا ہوئے تب کہیں جا کے ٹیپو سلطان کو مارا گیا. اسی نے بتایا تھا وہ محل کا چور دروازہ، وہ دروازہ جو پیچھے کی طرف سے کھلتا تھا انگریزوں کو، یہاں سے آؤ مارو، یہاں ٹیپو سلطان کھڑے ہوئے. تو ہم امت میں ہزاروں غدار ہیں جو کہ امت کو دیمک کی طرح کھا رہے. کوئی بولتا نہیں ان کے خلاف کیونکہ سب کی مٹھی بھر جاتی ہے، بس خوش. کیوں بولے ان کے خلاف؟ ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ امت گئی بھاڑ میں، کب تک سہیں گے؟ آخر یہ زندگی اتنی ہی ہے کہ ڈر کے بیٹھ جائیں تو کام ہو جائے. امت کے رہنماؤں کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں، مسجدوں کے متولیان کا بہت بڑا حصہ ہے. ہر ایک سوچے وہ پورے ایک ایریے کا متولی ہے، صرف مسجد کا نہیں ہے. وہ اگر سماج کو سنبھالنے کے لیے نکلے تو ہمارے سماج کے کئی مسائل دور ہو جائیں گے. کتنی بیوائیں جو تڑپ رہی ہیں، کتنے ایسے ہیں جو بغیر کچھ طلاق دیے خلا لیے چھوڑ کے بچوں کو بیوی کو کہیں چلے گئے، پتہ ہی نہیں ہے ان کے شوہروں کا. تو اس بیوہ کو سنبھالے کون؟ اس بچی کو سنبھالے کون؟ اس گھر کی دیکھ بھال کون کرے؟ ماری ماری پھرتی ہے، کوئی 1 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو پھر کسی کی کیا ہے؟
دوسری گھر والی ناجائز رشتے قائم کر کے بیٹھ جائے، تب بولتے ہیں کیسی عورت دیکھو بھائی. ارے تم نے ہی تو وہیں تک راستہ پہنچایا. تم مال نکالتے اپنا، تم زکوٰۃ نکالتے اپنی، تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان بیواؤں کو دیتے، تو یہ کیوں برائی کے راستے پہ جاتی؟ جب مالدار لوگ اپنی زکاتیں روک لیتے ہیں تو غریبوں کی لڑکیاں نیلام ہو جاتی ہیں. وہی تو ہو رہا ہے. کس کے دل میں درد مندی ہے امت مسلمہ کی؟ ایک ایریا اٹھا لے، ایک سنگل ایریا. بھائی ہم ٹرپلیکین پہ کام کریں گے، بتاؤ کس کے پاس کیا ہے؟ مردم شماری ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کیسے کما رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں. ایک ایریا کا نہیں ہے. امریکہ کے پاس پوری دنیا کا ہے کہ کون سے ایریا میں کتنے لوگ جیتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں. اسی ڈیٹا بیس کے حیثیت سے وہ سب پہ حکمرانی کر رہا ہے. آج کی سب سے قیمتی چیز ڈیٹا ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے پاس موجود ہے. تمہارا ایک ایک ایس ایم ایس، تمہارا ایک ایک کال اس کے ریکارڈ میں جا کے پھر تمہارے پاس سنائی دیتا ہے. تم سننے سے پہلے وہ سنتا ہے. کھیل مذاق کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کی باتیں کر رہا ہوں. جب زمانہ سوچتا ہوں تو کبھی زبان سے نکل آتی ہے، اسی میں سوچتا ہوں. یعنی کہ آج سوچ کے میں آیا تھا کہ یہ بولنا ہے مجھے. جب بات بنتی ہے تو اچانک ذہن میں آتا ہے یہ باتیں آپ تک بھی پہنچاؤں. کوئی رجسٹر میں واٹس ایپ کا کوئی ایس ایم ایس ہو یا سادہ ایس ایم ایس ہو، اور کوئی آپ کی وائس ہو، خواہ وہ لوکل کال ہو، انٹرنیشنل کال ہو، ہر کوئی سرور پہ پہلے امریکہ پہ پہنچتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کے پاس پہنچتا ہے. تم نے جو کچھ کیا وہ ریکارڈ اس کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ غلط بول رہا ہوں؟ اہل تعلیم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انجینئرز بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی نیٹ ورکنگ کے انجینئر بھی بیٹھے ہوں. غلط بول رہا ہوں؟ بولو نا، غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ ہر ڈیٹا اس کے پاس ہے، اسی سے وہ کہاں جو کچھ کرنا ہے کرتا ہے. ہمارے پاس اپنے ایک محلے کا ڈیٹا نہیں ہے، ایک محلے کا ڈیٹا نہیں ہے، ایک گلی کا ڈیٹا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں پہلا ڈیٹا کروایا. کہا کہ جتنے بھی آئے ہیں سب کا نام، والد کا نام لکھ کے لاؤ، کتنے مسلمان ہیں آج. اللہ کے رسول ڈیٹا کیا ہے، اس اہمیت کو بتانے کے لیے. وحی کے ذریعے نہیں معلوم ہوا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو مقرر کیا، ایک ایک کا ڈیٹا مجھے ہونا ہے. خلافت ابو بکر میں، خلافت عمر میں انہوں نے ڈیٹا کروایا. حتیٰ کہ ڈیٹا نہیں ہوتا تھا ان کے اندر کتنے بچے ہیں، کتنی فیملیز ہیں، کتنا ان کو خرچ ہے، کتنا بچت ہے، اس حد تک حضرت عمر کو معلوم ہوتا تھا. اسی حیثیت سے یہ سالانہ رقوم دیتے تھے ان کو. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، صرف اوپر کی باتیں رہ گئی ہیں. اور وہ باتیں بھی کیا ہیں؟ جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہیں، کہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اس سسٹم پہ چلے تو دیکھیے کتنی جلدی کیا ہے پوری دنیا پہ چھائے. یہی سسٹم مسلمانوں سے انہوں نے سیکھا جو آج چلا رہے ہیں، آج اسی پر قائم ہے. یہ آپ کو معلوم ہے یہ 4G، یہ جیو سم، یہ کئی کو فری دیا. پاگل کتا نہ کاٹا اس کو کہ وہ ہزاروں کا خرچہ فری دے دے آپ کو، جبکہ آج کے زمانے میں 1 روپیہ کوئی نہیں دیتا آپ کو، اور مسلمانوں کو تو دیتا ہی نہیں، ان کا بھی کھا جاتا ہے. کیوں؟ اس جیو کے ذریعے وہ کروڑوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا، جو بیچا تو اس سے بڑا پیسہ کما لیا اس نے. آپ کا ایک بار نمبر انٹر کر کے فون کرو تو آپ کا پورا ڈیٹا اس کے پاس پہنچتا ہے. تم کہاں کے ہو، تمہارا ایڈریس کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، تم کون ہو، مرد ہو عورت ہو، تم کیا دیکھتے ہو کیا نہیں دیکھتے ہو، سب معلوم ہوتا ہے اس کو. کروڑوں کا ڈیٹا اس نے کلیکٹ کیا، اور کروڑوں نہیں اربوں خربوں میں بیچا اس کو. جو فری دیا اس کا 1% پیسہ بھی نہیں جو فری دیا تمہیں. اور ہم مسلمان دیوانوں کی طرح بھاگ کے جا کے لیے، ہمارے پورے ڈیٹا سیو ہوئے اس میں. اندھادھن پکچر دیکھتے ہیں، اندھادھن کیا فحش سائٹ پہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا. ارے کوئی نہیں، وہ دیکھتا ہے تم کتنے پانی میں ہو. اسے معلوم ہوتا ہے کون سے سائٹ پہ تم نے گیا ہے، کتنا وقت گزارا ہے ایک سائٹ پہ تم نے، وہ سب معلوم ہے اس کو. کبھی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اور تمہیں اٹکانا ہے، تمہیں جیل میں ڈالنا ہے، 1 منٹ کی بات ہے، تمہارا ڈیٹا رکھ کے تمہیں پھنسا دے گا. تم کچھ نہیں کر سکتے، دلیل کے ساتھ پروف ہوگا فلاں وقت تم نے یہ دیکھا تھا.
اوپری باتیں نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے مسلمانوں، جاگو، کب تک سو گے؟ حضرت عمر نے خطاب کیا کہ الصلاۃ جامعۃ، آؤ لوگو آؤ، ایران کی فتح کی خوشخبری آئی ہے، قادسیہ کی خوشخبری آئی ہے۔ صحابہ جمع ہو گئے، سب کے سب، کہا کہ آج میں نے ایرانی سفیر سے ملاقات کی، جو آیا تھا قاصد، جب اس کو معلوم ہوا کہ خلیفہ چل رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے برا محسوس کیا۔ دیکھو لوگو، میں بادشاہ نہیں ہوں، مساوات کا حل دیکھو کیسے بتا رہے ہیں حضرت عمر۔ سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ ذہنیت صحیح نہیں ہے، میں اعلیٰ تم ادنا، نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں تم پر، میں اصل میں تمہارا خادم ہوں۔ حکومت کا بڑا خادم ہوتا ہے۔ اگر میری خدمت میں تم کو اتنا سکون پہنچا سکوں کہ تم گھروں میں آسانی کے ساتھ سو سکو تو یہ میری خوش قسمتی ہے، اگر اس کے برعکس تمہارے لحاظ سے میرے طرف سے کوئی ظلم ہو تو یہ میری بدبختی ہے، اور تم اگر دیکھو ایسا ہو رہا ہے تو مجھے سدھار دینا، وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تک میں ٹھیک رہوں میری اطاعت کرو، مجھے سپورٹ کرو، جب میں بگڑ جاؤں تو مجھے سدھارنے کی ذمہ داری تم پہ ہے۔ صرف میں یہ ہوں کہ میں تمہارے سکھ دکھ کا خیال رکھوں، تمہیں میٹھی نیند دے سکوں، تم سو تو میں نگرانی کر سکوں، تمہیں پیٹ بھرا رکھ سکوں، تمہیں خوش رکھ سکوں۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اصل میں لیڈر وہ نہیں ہوتا جو بھوکے مرے تو وہ خود کھائے، دوسروں کو پہلے کھلائے خود بھوکا رہے، یہ لیڈر ہوتا ہے۔ اسی لیڈرشپ کی وجہ سے اسلام پھیلا، تلوار سے نہیں۔ یہ سب ہمارے اوپر تھوپے گئے الزام ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے قاصد کو کہا کہ میدانی نقشہ خود تم بتاؤ کھڑے ہو کہ کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے کیسے فتح دی، 2,13,000، کیا مقابلہ ہے، لیکن اللہ نے فتح دی۔ اور حتیٰ کہ سپہ سالار جو سعد بن ابی وقاص وہاں تھے، وہ بھی کیا عرق النساء کے مرض میں چل نہیں پھر نہیں سکتے تھے، پھر بھی اللہ نے فتح دی۔ اللہ کی نشانیاں اس وقت آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے مسلمان۔ تو کہا ہم دعا کرتے رہیں گے، ہم وہاں تو نہیں ہیں اور ہمیں مجبوریاں ہیں کہ میں مدینہ چھوڑ کے بھی تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، لیکن میری دعائیں اور میرا دل تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہیں آگے بڑھاتا رہے، تمہیں سکھی رکھے، تمہیں کیا ہے شاندار زندگی عطا کرے، ہم دعا کرتے رہیں گے۔ مسلمان یوں ہوتا ہے کہ کہیں درد کی ٹھیس اٹھتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے، کم از کم کچھ نہ کر سکتا ہو، تو ہمارے پاس دعائیں بھی نہیں۔ ہم دعا کرتے بھی ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ میں میرے بچے دوسرے سب لچے اس حیثیت سے کرتے ہیں، اے اللہ مجھے دے، اے اللہ مجھے دے، اے اللہ مجھے کار دے، مجھے بینک بیلنس دے، مجھے گھر دے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ امت مسلمہ کے حالات کو سدھار، اللہ فلسطین کے حالات کو سدھار، اللہ غزہ کے حالات کو سدھار، اللہ گجرات کے حالات کو سدھار، اللہ برما کے حالات کو سدھار، اللہ جو غریب تیری راہ میں مار کھا رہے ہیں اللہ ان کی طرف کیا ہے اپنی مدد بھیج۔ کبھی کروٹیں لیے امت کو سوچتے ہوئے، کبھی نیند نہیں آئی ہے تمہیں یہ سوچتے ہوئے کہ آج مسلمان کیا پس رہا ہے، کبھی نہیں۔ وہی گھر کا کیا ہے 10 روپیے کا کبھی برتن چوری ہو جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی، ایسے سیلفش بن چکے ہیں ہم۔ تو اللہ ہم پہ رحم کرے، کیوں کرے؟ تو کہا عمر ہمارے دل ساتھ میں ہیں، ہماری دعائیں ساتھ میں ہیں، تم جاؤ آگے بڑھو، اور زیادہ میری طرف سے کیا ہے انہیں بتاؤ کہ امیر المومنین بہت خوش ہوئے، ہم سب مسلمانوں کی دعائیں ساتھ میں ہیں۔ اب اسلام کی سفارت، اسلام کی دعوت اس قادسیہ سے بھی آگے بڑھ جائے، جاؤ تم یہاں تک کہ ایران کا جو کیپٹل مدائن ہے اس تک تم پہنچ جاؤ، وہاں کا قصر ابیض وائٹ ہاؤس وہاں کا بھی تھا، مدائن کا محل کا نام کیا تھا؟ قصر ابیض، وائٹ ہاؤس۔ قصر کہتے ہیں محل کو، ابیض کہتے ہیں وائٹ کو، وہاں کا بھی وہی نام تھا۔ تو کہا کہ یہاں تک اسلام پہنچ جائے، جاؤ تم۔ تو 15ویں ہجری، یوں سمجھ لیے 5واں سال،
قادسیہ کے میدان سے ایرانیوں کے اندر سعد ابن ابی وقاص آگے بڑھے مدائن کی طرف. حضرت عمر ابن الخطاب کو معلوم ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں، اس حیثیت سے وہ سفر کر رہے ہیں، اور وہ بھی کیا تھا، 1-2 سال کا نہیں، تقریباً 500-600 سال پرانا ایک ہی جگہ حکومت کرنے والا قانونی طور پر وہ محل تھا، جس کے اندر قاقان کے، چین کے، مصر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نادر تحفے اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے اس کے خزانے میں. لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں سونا ہیرے جواہرات سے مرصع تلواریں اور ان کے چیزیں پڑے ہوئے تھے. 500-600 سال سے وہ حکومت کرتے آ رہے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص جب اس طرف آگے بڑھے تو حضرت عمر نے لکھا، ہم جنگ کرنے سے پہلے دعوت اللہ کے طور پر ایک گشت کو، ایک جماعت کو بھیجو، وہ جا کے یزجر سے بات کرے جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، پھر اگر وہ نہ مانیں گے تو تب ہم جائیں گے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص فوری طور پر فوج میں تھے، اشراف کو، بہترین گفتگو کرنے والوں کو، مخصوص لوگوں کو، 11 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی، جس کے اندر قیس بن زرارہ تھے، جس کے اندر بڑے بڑے بات کرنے والے بہترین نامور نعمان بن مقرن تھے، اسی طرح عاصم بن عمر تھے، ربیع تھے، مغیرہ بن شعبہ تھے، قیس بن اشعث سے. ان تمام کی ایک گروپ شرفا کی، بہترین طور پر اسلام کو سمجھانے والوں کی، یزجر ڈائریکٹ مدائن کو بھیجا. جب وہاں پر پہنچے انہیں روک لیا گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم سفیر بن کے آئے ہیں، تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دو. تو بادشاہ کو سنایا گیا کہ عرب کے لوگ آئے ہیں. اس نے کہا کہ جتنا ان کو مرعوب ہم کر سکتے ہیں ویسے مرعوب کرنے کے لیے محل سجاؤ. اس سے پہلے کبھی ویسا نہیں سجایا گیا تھا مدائن کے اندر محل، اس طرح سجایا گیا، ہیرے جواہرات سے مرقع. ان کے چیئرز جیسے جیسے کیا ہے ان کے وزراء تھے، اس حیثیت سے ان کے مرتبے کے لحاظ سے ان کے چیئرز ڈالے گئے. ہر ایک کے سر پہ تاج تھا، اور اس کا بھی تاج تھا جو کہ اس کے سر کے اوپر رکھنے سے وزن اتنا تھا کہ نہیں رکھا جاتا تو زنجیر سے باندھ دیا جاتا، اور وہ اس کے نیچے بیٹھتا تو ایسے محسوس ہوتا کہ وہ تاج پہن کے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ زنجیر اس کو پکڑے ہوئے ہوتی. اتنے کلو وزنی سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات اس کے اندر ٹکے ہوئے تھے، اور وہ پورا اپنے سونے کی چیئر پہ مرصع سونے کے اندر بیٹھ کے کنگن پہن کے. اس زمانے میں بادشاہ کنگن پہنتے تھے، اسی وجہ سے کنگن کا ذکر جنت کے اندر بھی آیا ہے کہ ہم کنگن پہنائیں گے ان کو، جنتیوں کو ہم سونے کے کنگن پہنائیں گے. من اساور من فضہ، یہ کنگن کیا ہے، بادشاہوں کے شان ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بھی ذکر کیا، کیونکہ وہاں کی زندگی بھی ایک ایک جنتی ایک ایک بادشاہ ہے، ایک ایک جنتی ایک ایک بادشاہ ہے، ہر ایک اپنی بادشاہت میں مگن ہوگا. تو اللہ نے وہ ذکر کیا ہے. تو وہ کنگن پہنے اپنے پورے لباس میں بیٹھ کے ان کو بلایا کہ دیکھتے ہی زبان سے کچھ نہ، یعنی بعض ایسے مرعوبیت والی چیزیں ہیں انسان کو کہ ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے بعض مقامات پہ کہ وہ بہت سوچ کے آتا ہے لیکن ہیبت کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی انٹرویو کو گئے، مینیجر نے کیا ہے آفس ایسی سجائی اور اندر بلایا تو وہ کیا ہے آپ کے ہاتھ تھر تھرانے لگے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں. ہاں چھوٹی چھوٹی، یہ تو کیا ہے واقعتاً آنکھوں دیکھا حال تھا کہ اس کا پورا محل جگمگ کر رہا تھا بغیر کسی کرنٹ کی لائٹ کے. آپ پوچھیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسے ہیرے، اصل میں ہیرا کیوں بولتے ہیں ہیرے کو پتہ ہے؟ وہ بھی پتھر ہی ہے. ہیرا کیا ہے؟ پتھر ہے، لیکن وہ پتھر ہے جس سے روشنی پھوٹتی ہے، وہ ہیرا ہے. قیمتی جتنا ہوتا ہے کس حیثیت سے ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کی روشنی کتنی ہوتی ہے اس حیثیت سے اتنا قیمتی ہوتا ہے. ایسے قیمتی ہیرے بھی ہیں جو کہ چھوٹے پتھر ہیں صرف، لیکن اگر اندھیرے پورے ہال میں رکھ دیا جائے تو پورا ہال روشن ہو جائے. ہیرے کی قیمت اس کی روشنی سے بڑھتی ہے. کوہ نور ہورا سنے ہوں گے، اس کی روشنی سب سے زیادہ تھی. تاج محل جب بنایا تھا اس میں کون سی لائٹ تھی؟ وہ بھی اپنی دیواروں میں ہیرے ٹکایا تھا، جس کی وجہ سے پورا تاج محل جھکمک کرتا تھا. اور جب کبھی کیا چاند کی روشنی پڑتی تو عکس کرتا تھا، یعنی جھولتا ہوا محسوس ہوتا تھا. جیسے جیسے چاند پھرتا تھا اسی طرح محسوس ہوتا تھا. اس زمانے کا وہ فن تھا کہ اس حیثیت سے ہیرے ٹکاتے تھے. تو ہیروں سے مرصع
پورا چمکدار، لیکن یہاں جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا اس کو کوئی مروب نہیں کر سکتا۔ مروبیت وہ ہوتی ہے جہاں ایمان سے خالی دل ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے پہلے سے، دنیا کی کوئی چیز اسے مروب نہیں کرتی، تو یہاں مروب ہونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ سادے سیدھے کپڑوں میں، یہاں زرق برق لباس، یہ بالکل سادے کپڑوں میں، سفید عبا میں، گویا کہ فرشتے معلوم ہو رہے ہوں۔ اپنی اپنی لباس، اپنا مزاج مینٹین کرو مسلمانوں، اپنی تہذیب کو باقی رکھو، چوروں کی تہذیب کو مت لو، چرا کے تم بھی چور نہ بنو۔ کیوں دوسروں کی تہذیب لیتے ہو؟ اللہ نے اچھی تہذیب ہمیں خود دی ہے، ہاں اللہ نے اچھی تہذیب ہمیں دی ہے، اس تہذیب کو اپناؤ۔ جو دوسروں کی کیوں چراتے ہو اور کیوں چور بنتے ہو؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، دوسروں ضرورت ہی نہیں۔ جاہلیت میں اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ صبح بخیر، عرب میں معمول کہتا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، یہاں کا ہے۔ ویسے عربی میں کیا ہے؟ السلام علیکم تو اسلام میں تھا، عربوں میں عربی لہجے کے لحاظ سے کیا تھا؟ صبح بخیر، انعموا صباحکم، صبح بخیر ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے اچھا مجھے کیا ہے، گریٹنگ اللہ نے دے دیا، میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ میں کیوں جواب دوں اس کو؟ صبح بخیر ہو تو کیا مطلب؟ شام کو مر جاؤ۔ شب بخیر بولتے ہیں اردو میں بھی کیا سلام نہیں ہے، اردو تہذیب میں شب بخیر، صبح بخیر، ہاں تو شب بخیر ہو تو کیا مطلب؟ صبح مر جاؤ، صبح اچھے نہیں رہنا تمہیں، شام تک اچھے رہو، رات تک اچھے رہو۔ یہی تہذیب ہمارے اندر ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ وہ ٹیمل تہذیب میں کہ تم نے وڑکم، وہ کیا کم بولتا کہ عجیب و غریب رہتا، کیا انہیں اسے ونکم، اسے انہیں ونکم، دونوں ونکم، دونوں پوچھ لیے تو آخر پوچھنے والا کون ہے؟ جس سے پوچھا گیا وہ کون ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ تہذیب ہی میں کیا ہے، وہاں سے شروع ہو جاتی ہے عجیب تہذیب۔ وہ تو بہترین سلام تہذیب اپنی لو۔ وہ اپنی تہذیب میں سادہ لباس پہنے ہوئے، عمامہ باندھے ہوئے سیدھے پہنچے تھے۔ وہ تو پہلے دیکھ کے حیران رہے، یہ ہیں جو میری سلطنت کو غارت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، میری سلطنت میں بے باکی کے ساتھ گھس کے آئے۔ تو اسی وجہ سے جب اندر داخل ہوئے تو اس نے کہا کہ تمہاری یہ جرات کیسی ہوئی کہ تم مجھ کے میری سلطنت پر کیا حملہ کر سکو؟ تم کیا وہ نہیں تھے؟ ایک زمانے میں تم ہمارے زیر نگران تھے اور ہمارے گورنر، تم بگڑ جاتے تھے تو مار مار کے تم کو سدھارتے تھے، اور آج خود ہماری مملکت میں آئے ہو۔ تو نعمان بن مقرن بہترین بات کرنے والے صحابی تھے، انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ ہمیں بولنا تھا بولا، اور یاد رکھو یہ سب لوگ خاموش کھڑ کے سن رہے ہیں نا، یہ پورے شریف ہیں، تمہاری لچر زبان کا یہ جواب نہیں دے سکتے، میں ذرا دے سکتا ہوں، یہ سب شریف لوگ ہیں، جواب نہیں دیتے آپ کی باتوں کا، میں جواب دوں گا آپ کو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بادشاہ تو جو کہہ رہا ہے نا اس سے بدتر تھے ہم ایک زمانے میں، تو جتنا کہہ رہا ہے نا اس سے بھی بدتر ہی تھے، ہم خود مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک رسول بھیجا ہمارے اندر، اس نے ہمیں تہذیب سکھائی، ہمیں دین سکھایا، ہمیں بتایا کہ یہ دین وہ ہے جو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو اللہ کے غلامی میں دینا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، اور ہم بھی جس کی غلامی کرتے تھے اس سے نکلے اور ڈائریکٹ اللہ کے غلامی میں آئے، اور پوری دنیا بھی جو کسی ہوئی ہے کسی کی غلامی میں، ہم ان کو ان کی غلامی سے نکال کر اللہ کے غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ بس یہ چیز تو قبول کرتا ہے تو قبول کر، یا نہیں تو آپ کی حفاظت ہم کریں گے، جزیہ دے، یا نہیں تو تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی۔ وہ یزجرد غصے سے پاگل ہو گیا، کوئی اتنے بڑے بادشاہ کو یہ کہے تو کیا حال ہوگا، غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا اگر سفیر کو قتل کرنا جنگ کے اصولوں میں سے ہوتا تو میں تم سب کو قتل کر دیتا، لیکن ایمبیسڈر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ جو بھی ایمبیسڈر ہوتا ہے، جو بھی سفیر ہوتا ہے، آج تک بھی اصول یہی ہے، جتنا ہی دشمن کیوں نہ ہو لیکن اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس حیثیت سے اس نے کہا کہ اگر جنگ کا اصول یہ ہوتا کہ ایمبیسڈر کو قتل کر سکتے ہیں تو میں تمہیں قتل کر دیتا، لیکن آج ذلیل ہو کے جاؤ، تمہیں تحفے کے طور پر میں کیا دیتا ہوں پتہ ہے؟ میری مٹی دیتا ہوں، اور کہا کہ مٹی کا ایک برتن لے آؤ اور ان کے سب سے زیادہ معزز کون سا شخص ہے اس کے سر پہ رکھ دو۔
جب مٹی کا برتن لایا گیا، حضرت عاصم بن عمر آئے، کہا کہ ان سب میں معزز میں ہوں، مجھے دے دو، اور وہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیے اور سیدھے دوڑتے ہوئے واپس نکلے مدائن سے اور سیدھے قادسیہ پہنچے سعد بن ابی وقاص کے پاس اور کہا کہ مبارک ہو، نیک فالی لیتا ہوں میں کہ دشمن نے خود اپنی مٹی اپنی زمین دے دی، اللہ تبارک و تعالی کل محل بھی ہمیں دے دے گا۔ نیک فال نکالی۔ نیک فال نکالنا جائز ہے، برا فال نہیں لینا چاہیے، بری بات نہیں لینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے بلی آڑے گئی کام نہیں ہوگا، کالی چیز دکھ گئی کام نہیں، اچھا نکال سکتے ہیں۔ آپ آئے، ماشاءاللہ کیا ہے، ہمارا کام سہل ہو گیا، ہمارا کام آسان ہو گیا، سیدھا نیک فال بولتے ہیں اس کو، یہ نکالنا جائز ہے۔ تو انہوں نے اسی سے نیک فال نکالی، کہا کہ دشمن نے خود مٹی دے دی، اب تو کیا ہے اللہ تعالیٰ زمین بھی ہمیں دے دے گا۔ اس نیک فال کو سعد بن ابی وقاص نے بہت پسند کیا اور کہا کہ واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم کچھ دنوں میں مدائن کے اندر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد مدائن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دریائے دجلہ تھا۔ دجلہ نام کا ایک دریا تھا، جیسا میرینا بیچ ہوتی ہے، گاندھی بیچ ہوتی ہے نا، ایسی کہ اب دجلہ نام کا ایک بہت بڑا سمندر تھا بیچ میں، اس طرف مدائن تھا، اس طرف سعد بن ابی وقاص تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ جاتے جاتے جب یہاں سے نکل کے گئے تھے قادسیہ میں شکست کھا کر، تو وہ پار کرنے کے لیے ایک برج تھا اس زمانے میں، وہ برج کو توڑتے گئے تاکہ یہ لوگ مسلمان نہ آ سکیں۔ اب اس دریا میں نہ کوئی کشتی تھی، نہ کوئی جہاز تھا، نہ کوئی برج تھا، نہ کوئی اور چیز تھی کہ اتنی لمبی دریا کے فاصلے کو پورا کیا جائے۔ اب کیا کرتے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا بیٹھ کے سوچو، سر جوڑ کے بیٹھو، کوئی حل نکلے، اللہ سے دعائیں کرو، رات میں تہجد پڑھو۔ تبھی ایک دن پورا مکمل ہو گیا تو دوسرے دن سب کو جمع کیا، کہا کہ دیکھیے ہم دشمن کے انتظار میں یہاں بیٹھ کے سمندر کی رکاوٹ کا نام لے کے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ خاموش بیٹھ جائیں، اللہ پہ توکل رکھو، دریا میں گھوڑا ڈالو، ہم اللہ کا پیغام سنانے آئے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، ڈالو دریا میں گھوڑا، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھوڑوں کو بھی ثابت قدم رکھے گا۔ کسی کو نہیں پکارا، کسی کو نہیں پکارا، یہ نہیں کہا کہ ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے وسیلے سے گھوڑا ڈالتا ہوں، نہیں بولے۔ آج لگاتے ہیں نا جی، ارے وسیلے میں کیا جی بحث ہے، رسول کا وسیلہ تو کیسے ہوگا؟ ارے بدبخت صحابہ سے جو نمونہ نہیں ملتا تجھے سمجھ آ گئی دین کی۔ اس کٹھن حالات میں اگر یہ چیز جائز ہوتی تو مدائن کی فتح میں یہ کیا کرتے؟ سعد بن ابی وقاص بولتے کہ دیکھو اللہ کے رسول کا وسیلہ لو، ڈالو گھوڑا، نہیں بولے، کہا نستعین باللہ ونتوکل علیہ، بسم اللہ، کیا بولے؟ اللہ تیرے سے مدد مانگ کے ہم جاتے ہیں، تیرے پہ توکل کر کے شروع کر رہے ہیں کام کو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو ہی ہمارا بہترین وکیل ہے، کارساز ہے، تو ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت، یہ پوری عبارت درج ہے سبت تاریخ میں جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہہ کے گھوڑا ڈالا۔ نستعین باللہ ونتوکل علیہ، بسم اللہ، یہ تینوں باتیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب چیزیں پڑھی، تو ہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر ڈالا کہ گھوڑا ڈالو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اچھا گھوڑا ڈال بھی دیے، سمندر میں چل بھی گیا، لیکن اپوزٹ میں جو تیر انداز بیٹھے ہوئے ہیں مدائن کو بچانے کے لیے ایرانی، وہ تو ہمیں بیچ راستے میں تیر پھینک پھینک کے ختم کر دیں گے، کیونکہ ہم یا تو اپنی لشکر کو سنبھالیں گے یا تو تیر اندازی کریں گے، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے پہلے ہی پلاننگ کی، کہا کہ کون ان کے تیروں سے ہمیں بچانے والا ہے۔ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک جماعت دے دیجئے، میں ان کے تیروں کا جواب دے دوں گا۔ تو کچھ لوگوں کی ایک جماعت بنائی، انہوں نے کیا کیا کہ ایک بلند ٹیلے پہ اپنے آپ کو پہلے سے ہی وہاں نصب کر لیا کہ جیسے ہی مسلمان آتے ہوئے دیکھ کے یہ تیر پھینکیں گے تو تیر کا جواب وہاں سے وہ لوگ دیں گے اور یہ بحفاظت آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے گھوڑا ڈالا
اور گھوڑا بالکل پانی میں اس طرح چلنے لگا جیسے کیا ہے زمین پہ چلتا ہے. تو دوسروں نے بھی ڈالا, تیسروں نے بھی ڈالا, پہلے صف والے آئے, دوسرے آئے, تیسرے آئے, چوتھے آئے, پانچویں, پورا لشکر سمندر میں. یہی تو کہتے ہیں علامہ اقبال کے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ گھوڑے دوڑا دیے سمندر کے اندر, یہ سمندر کے اندر جا رہے تھے, حتیٰ کہ جب 20 سمندر میں آئے تو ان کو نظر آ گئے جو آخری میں بیٹھے ہوئے تیر انداز تھے. اب انہوں نے تیر چلانا شروع کیا تو ادھر کا جواب وہاں بیٹھے ہوئے افراد نے کیا, وہ جماعت نے کیا. تبھی بھی بہت سے لوگ اسی جنگ میں کیا ہے وہیں پر شہید بھی ہوئے. قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. آگے بڑھتے گئے. ایک تو ان کو پریشانی یہ تھی کہ یہ چلتے کیسے ہیں, دوسری پریشانی یہ تھی کہ یہ لوگ تیروں کا بھی جواب دے رہے ہیں. تو اسی لیے بہت سے وہاں کے سپاہی اپنی فارسی زبان میں کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ دیواں آنند, دیواں آنند. ارے جن بھوت ہے مسلمان, یہ کچھ نہیں دکھتے, انسان نہیں دکھتے, یہ تو سمندر میں بھی چلتے ہیں. دیواں آنند, دیواں آنند, یہ تو کیا ہے جن آ گئے, بھوت آ گئے بول کے بھاگ گئے. یہ پورا پار کیے, یہاں تک کہ جیسے ہی پار کرنا تھا مدائن کا سامنے قصر تھا, قصر ابیض محل, اس وقت تک پورے سپاہی چھوڑ کے بھاگ چکے تھے. حتیٰ کہ اندر رہنے والا بادشاہ یزجرد بھی جتنا ہو سکا سمیٹ کے لے کے سونا چاندی بھاگ گیا, لیکن وہ جتنا لے گیا اس سے بہت زیادہ اس میں پڑا ہوا تھا, کیونکہ 500 سال سے وہاں خزانہ مدفن تھا. تو یہ جب اندر داخل ہوئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے سعد ابن ابی وقاص کے. انہوں نے یہی آیت پڑھی جو میں نے خطبے کی شروع میں پڑھا تھا, کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. کہ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کیا ہے اپنے باغات کو, اپنے زمینوں کو, اپنے کیا ہے زر و جواہرات کو, اپنے اچھے اچھے مکانات کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا اور دوسری قوموں کو ہم نے وارث بنایا. ایسے وقت میں نہ آسمان ان کی اس تباہی پہ رویا, نہ زمین ان کی اس تباہی پہ روئی. تو یہی بات تھی حضرت سعد ابن ابی وقاص کو رلا گئی. انہوں نے جماعت کو اکٹھا کیا اور کہا کہ لوگوں, یہ وہ تھے جو 600 سال سے ہی برابر حکومت کرتے آ رہے تھے, لیکن آج وہ بھاگ رہے ہیں. اللہ ہم کو وارث بنایا ہے, اگر ہم کل کے دن ہم بھی برے ہو جائیں تو اللہ کسی اور کو وارث بنائے گا, ہم ہی چلتا کر دے گا. دنیا کسی کے لیے پائیدار نہیں ہے. پھر وہ جمعہ کا دن تھا تو کہا کہ جہاں قیصر بیٹھتا ہے وہاں منبر رکھو. وہاں منبر رکھا گیا, اعلان ہوا. پھر پہلی ایران میں اذان گونجی سعد ابن ابی وقاص کے اعلان پر کہ جمعہ کا اذان دو. اذان ہوئی. پھر اسی محل کے اندر سعد ابن ابی وقاص نے کیا ہے نماز جمعہ پڑھائی. جمعہ پڑھا کے کہا جو مال غنیمت جو کچھ ملے لا کے سامنے رکھو. تو سپاہی دوڑتے گئے, ایسے ایسے نادر جواہرات کا اکٹھا انبار جمع ہوا کہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا جس فوج کے اندر اتنی امانت داری ہے کہ وہ لاکھوں کے ہیرے جواہرات اپنے کمانڈر کے پاس لا کے سبمٹ کرتا ہے, وہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی. ایک بندہ ایک سوئی اتنا پیسہ یہ چیز بھی اپنی جیب میں نہیں ڈالا, کیونکہ اسلام کا اصول یہی ہے, پہلے جمع ہونا ہے اس کے بعد تقسیم ہونا ہے. یہ اتنی ایماندار فوج تھی کہ ہیرے جواہرات کے ٹکڑے انبار پڑے تھے, اور کون کتنا اٹھا کے جیب میں ڈالتا سعد ابن ابی وقاص دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن ایمانداری میں اتنے تھے کہ وہ سب کا سب ڈھیر لا کے رکھا گیا تو پورا میدان بھر گیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کو 5واں حصہ خلافت کو پہنچتا ہے اسلامی اصول کے مطابق, تو 5واں حصہ بھیج دیا گیا. جو 5واں حصہ صرف مدینہ پہنچا, اس کو دیکھ کے مدینے والے حیران رہ گئے کہ لوگ اتنا بھی سونا پہنتے ہیں. وہ تو عرب کے سادے بدو تھے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا, وہ سادے کپڑے پہننے والے تھے. تو حضرت عمر کو بڑا اچھمبا لگا, اتنے زیورات پہنتے ہیں لوگ. اور اسی میں کیا تھا, ایک بہت بڑا فرش تھا کارپیٹ جس کا نام بہار تھا. یعنی جب موسم بہار چلے جاتا تھا تو کسریٰ بہار کی یاد میں وہ فرش پہ بیٹھ کے شراب پیتا تھا. وہ فرش ہی ایسا بنایا گیا تھا کہ کہیں کیا ہیں درخت لگے ہوئے ہیں, کہیں باغات لگے ہوئے ہیں, کبھی کلیاں پھوٹ رہی ہیں, ہر چیز سونے چاندی اور جواہرات کی تھی. وہ فرش اگر سیٹ کر دیا جاتا, کھول دیا جاتا,
تو وہاں بیٹھ کے رہنے والے کو ایسا محسوس ہوتا وہ کوئی باغ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہر چیز اس کی جو تھی وہ سونے اور چاندی اور زر و جواہرات کی تھی، قیمتی قیمتی۔ یہ فرش جب دیکھا حضرت عمر نے تعجب میں پڑ گئے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، اب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دینا اچھی بات نہیں، ایسا قیمتی پھر کبھی کسی کو نہیں ملے گا، یہ کیا ہے، خلافت کے خزانے میں رہنے دیں۔ تو ابھی جواب بھی نہیں دے پائے تھے، حضرت علی نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، یہ آگے چل کے فتنے کا باعث بنے گا، اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دو۔ تو حضرت عمر نے کہا بالکل ٹھیک بات کہتے ہو، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، اس کو بھی چاک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ بانٹ دیا، وہ بھی نہیں رکھا۔ اس طرح مدائن کی فتح ہوئی، 15واں سال مکمل ہوا، 16واں سال شروع ہو رہا تھا، 6واں سال خلافت کا شروع ہو رہا تھا۔ ایک اور دنیا دیکھنے والی تھی، ایک ایسا نادر واقعہ جو کبھی نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا۔ انشاءاللہ وہ کل واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔